اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ، فرمایا ہاں للہ ملک السماوات والارض، یہ بادشاہی زمین و آسمان کی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اگر کسی کو وہ بادشاہ دنیا میں بناتا ہے تو یہ عہدہ، یہ تخت، یہ کرسی، یہ اس کی امانت ہے۔ کیا ہے؟ اس کی امانت ہے۔ پھر اللہ رب العزت آگے اپنا تعارف اور اپنے تصرف اور اپنی قدرت کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بادشاہی، میں حقیقی بادشاہ ہوں، اور تم جانتے ہو میری طاقت کیا ہے؟ یخلق ما یشاء، اچھا بول یار سبحان اللہ، جو چاہے میں پیدا کروں، جو چاہے میں تخلیق فرماؤں، مجھے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور ایک ایسی بات اللہ نے یہاں جب پیدا کی بات کی نا تو اس کے بعد ایسی بات کا ذکر کیا جس کا مسئلہ ہر گھر میں ہے، میرے گھر میں بھی یہ بات ہے، آپ کے گھر میں بھی یہ بات ہے، جس کے بیٹے ہیں وہ بیٹیوں، جس کی بیٹیاں ہیں اس پر اپنا بڑھائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میرے پتر نے ایدیاں تیاں نے، اور بیٹیوں والا خود کو کم تر سمجھتا ہے کہ مجھے بیٹا نہیں ملا۔ اور سنو یار میرے رب کا قرآن، اللہ فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہے میں پیدا کروں، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، میں جسے چاہے بیٹیاں عطا فرماؤں، جسے چاہے بیٹے عطا فرماؤں۔ اچھا بولو یار سبحان اللہ، میں جنوں چاہواں انہوں تیاں دیواں، جنوں چاہواں انہوں پتر دیواں۔ گاج کے آنکھو یار سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا جی بیٹی اس کی ہے، ہمارے بیٹے ہیں، یاد رکھو بیٹی ہو یا بیٹیاں ہوں، اس پر نہ خاوند کا کوئی اختیار ہے نہ بیوی کا کوئی اختیار ہے، یہ دونوں ہی کوئی اختیار نہیں رکھتے، یہ اختیار والی ذات میرے اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹوں سے نوازتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت بات ہے یار، میں نے جب یہ آیت پڑھی آپ یقین مانے کہ ایسا نشہ مجھ پہ طاری ہوا، تو میں نے اسی کو آج کا موضوع بنا لیا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ رب العزت نے فرمایا آؤ یزوجہم ذکرانا و اناسا، آپ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، پہلے فرمایا جنوں چاہواں تیاں دیواں، جنوں چاہواں پتر دیواں، اگے رب نے فرمایا جنوں چاہواں میں ملا کے دیواں، تیاں بھی دیواں تے پتر بھی دیواں، جنوں چاہواں میں۔ اور اگلی بات ہے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہوں میں بانجھ بنا دوں، جس کو چاہوں میں بانجھ بنا دوں۔ اب یہاں مجھے تھوڑی دیر رکنا پڑے گا۔ جس کے پاس بیٹے ہیں وہ بیٹی کی طلب کرتا ہے، جس کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بیٹوں کی طلب کرتا ہے۔ یاد رکھو بس مزے کی بات یہ ہے، عشق کی تفسیر یہ ہے کہ تیرے گھر میں اگر بیٹے ہیں، بیٹا تیرا ہے، چاہت میرے اللہ کی ہے۔ نہیں یار سمجھے آپ، مزہ نہیں لیا آپ نے۔ اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں میں بیٹیاں دوں، تو اگر تجھے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو اس بات پہ مست ہو جا کہ یہ چاہت میرے رب کی ہے۔ یہی تو حقیقی بندہ ہے جو اپنے مالک کا فرما بردار ہے۔ اللہ تجھے مجھے بیٹیاں دی، فرمایا ہاں یہ میری چاہت تھی کہ تیرے گھر میں بیٹیاں کھیلے۔ اللہ تو نے مجھے بیٹے دیے، فرمایا یہ میری چاہت تھی۔ جنوں دووے دیندہ ہے یاد رکھو، اور پھر جس کو وہ بانجھ بنا دیتا ہے، جو میری بہن، جو میری بیوی جس کو زمانے والے تانے مارتے ہیں، نہ سسر جینے دیتا ہے، نہ ساس جینے دیتی ہے، نہ شوہر جینے دیتا ہے، وہ مایوس ہو کہ میں نے بیٹیوں کو خودکشیاں کرتے دیکھا ہے، کوئی نہر میں چھلانگے لگاتی ہے، کوئی ٹرین کی پٹڑی پہ بیٹھتی ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں بہن، اگر تو بانجھ ہے تو تجھے تیرا اپنا اختیار نہیں ہے، تجھے بانجھ بنانے والا میرا اللہ ہے، اور تجھے بانجھ رکھنے میں چاہت میرے اللہ کی ہے۔ اور نہیں بولے آپ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے وہ بانجھ بنا دے، جس کو چاہے بولو وہ بانجھ بنا دے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک جو میرا اللہ ہے وہ علم والا بھی ہے، وہ طاقت والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے۔ اور یاد رکھو ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں،
کس کا کلمہ پڑھے؟ اچھا بولو نا یار. آج یہ نئے سال کی خوشی میں عجیب بے حیائی کا بازار گرم کیا گیا پاکستان کی ان فاحشہ قسم کی عورتوں کی طرف سے، اور عجیب قسم کی مخلوط قسم کی محفلیں، گندی مجلسیں اور پارٹیاں نیو ایئر کے نام پر سجائی گئی ہیں، اور پھر یہ بات کرتی ہے اسلام پہ تانا کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ اسلام نے تو ہمارے حقوق دبا لیے. یہ بڑا سخت ہے. میں کہتا ہوں میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام وہ ہے جس نے تجھے زندگی عطا فرمائی ہے. اور یاد رکھو رب کے قرآن کا جو میں اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں نا، یہ اگر ایمان کی رتی ہو نا تو بندے کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. اللہ رب العزت نے ان ظالموں کا اس میں تذکرہ فرمایا ہے جو بیٹی کو زندگی کا حق ہی نہیں دیتے تھے، اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا تھا. اللہ نے ان کی باتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ جب میں انہیں کسی کے گھر میں بیٹی کی خوشخبری دیتا تو ان کا منہ سیاہ ہو جاتا، اور یہ غصے سے بھرا ہوا منہ پھلائے ہوئے پھرتا تھا اور اپنی قوم سے ڈر کے اندر چھپ جاتا. وہ کہتا میں کس طرح سامنا کروں اپنی قوم کا، اپنی برادری کا، اپنے خاندان اور قبیلے کا، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. سنے رب کا قرآن. آج جو اسلام کو تانے دیتے ہیں کاش وہ کبھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیتے. اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا سنو میرے کملی والے دی آمد تو پہلا، حضور دی آمد تو پہلا، قرآن دے نزول تو پہلا حالے وے بیٹی اگر پیدا ہو جائے گھر دے اندر تے باپ دا چہرہ بگڑ جانا ہے، چہرہ سیاہ ہو جانا ہے تے جناب والا غصے نالوں اپنے گھر دے اندر چھپ جانا ہے، سامنا نہیں کردا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اٹھا کے دیکھ میرے رب کا قرآن. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم جدوں انہاں وچوں کسے نو خوشخبری دتی جاوے بالانثى بیٹی دی ولادت دی خوشخبری دتی جاوے ظل وجهه مسودا وهو كظيم او دا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے، او دی شکل دا رنگ بگڑ جاندا ہے، او غصے نال بھریا ہویا پھردا ہے. پھر اللہ فرمایا یا وَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ. قرآن سن کے بولے سبحان اللہ. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اپنی قوم تو لکدا پھردا ہے، چھپدا پھردا ہے. او جنابے والا میں کیویں سامنا کراں، میں کیویں لوکاں دے نہ سامنے جاواں، کیونکہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. اے ذلت والا دن نے، اے جنابے والا بے عزتی والا دن نے. کوئی عزت والی گل نہیں کہ اللہ نے مینوں بیٹی دتی ہے. اللہ فرماندا ہے اسی خوشخبری دتی ہے پر لکدا پھردا ہے، لکدا پھردا ہے تے اندر وڑ کے کی مشورے کردا ہے. اللہ فرمایا آیم سکو اللہ ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب. اندر پروگرام پیا بنا لائے اینو ذلت دے نال میں پالا، اینو ذلت دے نال میں پالا. ام یدسہ فی التراب یا گڑا کھود کے میں زندہ درگور کر دیواں. اللہ فرماندا ہے اندر چھپ کے فیصلہ پیا کردا ہے، پروگرام پیا کردا ہے. رب فرماندا ہے الا اما یحکمون. کتنا برا فیصلہ کرتے اللہ فرماندا ہے کتنا برا فیصلہ کر دے نے، کیونکہ دین والا اللہ ہے، دین والا اللہ ہے. یاد رکھو اسی بھی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے لیکن حال ہے اج بھی وہ کافراں والیاں ریتاں ساڈے چ پائیاں جاندیاں نے. بیٹی ہوئے تے مبارک نہیں دیندے، بیٹی ہوئے تے مٹھائی تقسیم نہیں کردے، بلکہ عجیب جہا لے جاؤ جانا ہے. او بیٹی دی ولادت تے منہ بگاڑنا اے رسول اللہ دے غلاماں دا طریقہ نہیں بلکہ کافراں دا طریقہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جدوں کسی نے گھر بیٹی دی ولادت ہوندی ہے، اچھا بولو تیاں والے ہو گج کیا کو سبحان اللہ.
جب کسی نے گھر بیٹی دی ولادت ہوندی ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے آ کے نا ایسے اپنے پروں میں اس بچی کو لے لیتے ہیں اور اپنے پراں چ لے کے انہوں نال لا کے نا او دے سر تے حضور فرماندے ہیں فرشتے اپنے نورانی ہاتھ اس بیٹی دے سر تے پھیر کے آندے ہیں گھر والے ہو یہ کمزور ہے اور کمزور سے ہی پیدا ہوئی ہے، جو اس کی پرورش کرے گا، جو اس پر خرچ کرے گا، جو اس پر لگائے گا، اللہ قیامت والے دن اس کی مدد فرمائے گا۔ اللہ قیامت والے دن بولو نا، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میں ان بہنوں سے ہاتھ کاش میری آواز وہاں تک پہنچ سکتی، میں ہاتھ جوڑ کے انہیں اپنے محبوب کا فرمان سنانے والا ہوں۔ جب حضور آئے نا، جب حضور آئے تو وہاں حالات دیکھے، جب بچیوں کو چیختے چلاتے زمین میں درگور ہوتے دیکھا، ماؤں کو منڈیوں اور بازاروں میں بکتے دیکھا اور بہنوں کو بے آسرا گلیوں میں رلتے دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من كانت له انثى فلم يعدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يا للذكور أدخله الله الجنة۔ اللہ نے محبوب نے فرمایا جس کو بیٹی عطا کی جائے، جس کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، فرمایا وہ اسے فلم یعدھا زندہ درگور نہ کرے، اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کے اس میں دفن نہ کرے، آگے فرمایا ولم یہنھا اس کی اہانت نہ کرے، انہوں ذلیل نہ کرے، انہوں بے عزت نہ کرے، فرمایا وَلَمْ يُوسِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا یعنی ذکور اپنے پترہ نالوں انہوں کٹ نہ سمجھے، اپنے پترہ نالوں کٹ نہ سمجھے۔ کملی والے نے فرمایا جیڑا اے تین کم کرے گا میں زہرا دا بابا گارنٹی دینا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ آئے آئے میں گارنٹی مصطفیٰ دیتا ہوں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ آج باتیں کرتی ہیں عورتیں اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا، میں نے کہا تیری تو سانسیں بھی میرے اسلام کی محتاج ہے، تو یہ قرض اتنی احسان فراموشی، یہ قرض تو مر کے بھی نہیں خط اتار سکتی جو اسلام نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے کلمہ پڑھا ہے، نام ہے ان کا حضرت صعب بن ناجیہ۔ کیا نام ہے؟ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو نیکیاں ہم نے دورے جہالت میں کی ہیں رب اس کا بھی اجر۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میرے دو اونٹ گم ہو گئے تو میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تو تلاش کرتے کرتے میں ایک قبیلہ جو شہر سے باہر رہتا تھا ان کے ڈیرے پر پہنچ گیا، تو ڈیرے کے باہر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، میں اس بابے دے کول جا کے بہ گیا، سلام دعا کی تھی تے میں اپنے اونٹاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں، نسل دسی، رنگ دسیا، بھی تواڈے ڈیرے وال تے نہیں آئے، تواڈے ڈیرے وال تے؟ انہوں نے کہا اونٹ تو تیرے یہی ہیں، ہمیں یہاں سے ملے تھے، ادھر بھول کے آگے رستہ بھٹک گئے تھے، ہم نے پکڑ کے باندھ لیے، ہم بڑے مہمان نواز ہیں، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، کہوا تو پیتے جاؤ۔ حضرت صعب بن ناجیہ فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، اس نے کعوے کا کہا، تو اس وقت اس قبیلے میں ایک عورت کے ہاں ولادت کا وقت قریب تھا، بچے کی ولادت کا وقت تھا، اور جو بیبیاں ہیں جو عورتیں ہیں وہ ایک الگ کمرے میں ساری اکٹھی ہوئی تھی، ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے قبیلے سے باہر، تو اس بابے نے باہر سے آواز دی، اس نے کہا جب ولادت ہو جائے تو مجھے بتانا بیٹی ہوئی ہے یا بیٹا۔ اور امام فخر الدین رازی نے فرمایا مختلف طریقوں سے وہ بچیوں کو مارتے تھے، مختلف طریقوں سے، یا اوپر پہاڑ پہ اوپر چڑھ کر تو چوٹی سے پھینک دیتے تھے،
یا پھر گڑھا کھود کے ان کو دفن کر دیتے تھے، اور یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کو ذبح کر دیتے تھے، یا دریا میں سمندر میں غرق کر دیتے تھے، ان کو بہا دیتے، غرق کر دیتے، پھینک دیتے۔ یہ مختلف ان کے طریقے تھے۔ حضرت ساسا کہتے ہیں میں نے کہا بابا اچھا اگر تم کیوں پوچھ رہے ہو بیٹی ہوئی تو بیٹا ہوا پہلے مجھے بتانا۔ اس نے کہا تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، ہمارا کلچر ہے اور یہ غیرت کی نشانی ہے کہ اگر بیٹا ہو تو ہم خوشیاں مناتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو پھر اس کو دفن کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں اور اتنے پتھر دل نہیں ہو۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں بیٹھا رہا تو بدقسمتی اس عورت کی کہ اللہ نے اسے بیٹی عطا فرمائی۔ دینے والا کون ہے؟ یہاں میں نے آج بھی دیکھا ہے، اور رسول اللہ کے غلام ایک بابے نے مجھے بات کی، اس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ اس نے کہا مولوی صاحب آپ اس بات پہ کبھی میں نے بہت کم سنا ہے، آپ کیوں نہیں تقریر میں یہ باتیں کرتے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مزدور ہوں، حق حلال کی کماتا ہوں اور مزدوری کرتا ہوں، تو اس میں میرا کیا قصور ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا؟ میرے اختیار میں ہے، اللہ نے مجھے بیٹیاں دی، میں نے سب سے بڑی بیٹی کا جہیز ادھار اٹھا کے کمیٹیاں ڈال ڈال کے میں نے بنایا، پھر بڑے خوشی کے ساتھ اپنی بچی کو اپنے گھر سے رخصت کیا۔ بدقسمتی میری بیٹی کی کہ اللہ نے پہلے بھی اس کو بھی بیٹی دی، پھر دوسری بیٹی دی، پھر تیسری بیٹی دی۔ جب تیسری بیٹی ہوئی تو سمیت ان 3 بیٹیوں کے میرے بیٹی کے ظالم سسرال والوں نے اٹھا کے میرے گھر میں چھوڑ گئے، اور عورتیں باتیں کرتی تھی آج تک ابھی تک وہ جو میں نے جہیز بنایا میں اس کا قرض نہیں اٹھا سکا، اور میری بیٹی کو صرف اس لیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، وہ گڈ لکنگ بھی ہے، وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے، بڑوں کی عزت بھی کرتی ہے، قصور اتنا ہے کہ اس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ تو اس نے کہا مولوی بتا یہ میری بیٹی کے اختیار میں تھا؟ میں نے کہا نہیں بابا یہ تو میرا رب فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا فرماؤں، تو تم کیوں نہیں ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرتے؟ میں نے کہا کرتے ہیں، کوئی سننے والا ہی نہیں، لوگ اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، کون سنتا ہے اتنے کان لگا کے کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون حدیثیں پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ساتھ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اندر سے آواز آئی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک بی بی نے اس بچی نو کپڑے چ لپیٹیا ہویا تے او بابے کو لے کے آئی۔ یا رسول اللہ جدوں بابے دے آ کے انہیں جھولی وچ اس بچی نو رکھیا ہویا ہے، جدوں بچی نو جھولی چ رکھیا عرض کردے نے کملی والے اللہ دیا محبوبا اتنی پیاری بچی ہے، اتنا حسن اللہ نے عطا فرمایا ہے، انج لگدا ہے جویں چند دا ٹوٹا ہے۔ میں جس ویلے بچی دے چہرے تے نظر پائی کملی والے تے بابا ٹویا کڈن لگ پیا، جس ویلے گڑا کھودن لگ پیا، میں کہا بابا سچی مچی تو دفن کر دے گا؟ ہاں ہاں تو ویکھیا نہیں اسی اگے بھی بڑیاں دفن کیتیاں نے۔ حضرت ساسا نے کملی والے اللہ نے میرے اللہ نے میرے دل وچ اس بیٹی دی محبت پیدا فرما دیتی۔ یاد رکھو مارن والے نالوں بچان والا وڈا ہوندا ہے، او جڑا زندگی دین والا میرا اللہ۔ اندر میں کہیا بابا اگر غصہ نہ کرے ایک سودا نہ کر لئیے، بابا اگر غصہ نہ کرے تو ایک سودا نہ کر لئیے۔ آکھن لگا کیڑا سودا؟ آندے نے میرے اونٹ جڑے تیرے ڈیرے تے بجے ہوئے نے ایتھے ہی رہن دے، اونٹ تو لے لے بیٹی میری جھولی وچ پا دے، اونٹ تو لے لے بیٹی میری جھولی چپا دے، سودا ہو گیا۔ یا رسول اللہ میں بچی جھولی چپا کے گھر لے آیا، بچی پلدی رہی، وقت گزردا رہا، جس ویلے انہیں بولنا شروع کیتا ہے آقا انہیں اپنی مٹھڑی زبان تو مینوں بابا کہہ کے بلایا، جس ویلے انہیں مینوں بابا کہہ کے بلائے کملی والے او میری جھولی چ بہ کے میری داڑھی نال کھیل دیے، میری داڑھی وچ اپنی انگلیاں پھیر دیے،
ایسا نیکی دا نشا اللہ نے لایا پھر میں اعلان کر دیتا ہے او جڑے ظالم بچیاں نو دفن کرن والے ہو او دفن نہ کیتا کرو تواڈے واسطے آفر ہے 2 اونٹ لے لو بچی مینوں دے جاؤ حضور سنتے جا رہے ہیں اور ساتھ آنسو نکلتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ میں نے اب تک 360 بچیوں کو پالا ہے 360 بچیوں کو میں نے پالا میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں میری اس نیکی کا رب اجر دے گا محبوب نے اپنے آنسو پوچھ کے فرمایا صاحب یہ ان بچیوں کی دعاؤں کا ہی تو نتیجہ ہے رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تجھے اللہ اجر بھی ضرور عطا فرمائے یاد رکھیں یہ جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا یہ کفار کا طریقہ ہے رسول اللہ کے غلاموں کا جتنے نوجوان بیٹھے ہو جو شادی شدہ ہیں اور جو غیر شادی شدہ ہیں کل کو آپ کی شادیاں ہونی ہیں کسی بیٹی پہ ظلم تو نہیں کرو بولو نا صرف اس وجہ سے اپنی بیوی کو گالیاں تو نہیں دو گے کہ تم نے بیٹے کو جنم کیوں نہیں دیا آپ میرے ساتھ وعدہ کریں بولے نا جناب یاد رکھیں یہ کسی مرد اور کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے یہ سارے اختیارات کا مالک میرا اللہ ہے اے میرے مصطفیٰ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے ایک بات یاد آ گئی اور حضور کا ایک صحابی سرکار کی کچہری میں بیٹھا ہے در مصطفیٰ پہ بیٹھا ہے اس کا بیٹا تھا چھوٹا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ کو مسجد میں پہنچایا جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا باپ سے نہ دیکھا گیا اٹھ کے دوڑا دروازے پہ جا کے اس کو اٹھایا گود میں اور پھر آ کے سرکار کی خدمت میں بیٹھ گیا پھر عجب نظارہ دیکھا تھوڑی دیر گزری نا وہ دیتی ہوئی آ گئی اب میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا نا وَلَمْ يُؤْسِرْ وَالَدَهُ عَلَيْهَا اپنے پتر نالوں کٹ نہیں سمجھنا بولتے صحیح نا اپنے پتر نالوں کٹ نہیں سمجھنا اور حضور نے تربیت فرمانی تھی نا ایک نظارہ دیکھا حضور دیکھ رہے تھے حضرت انس بن مالک راوی ہیں اس حدیث کی وہ کہتے ہیں حضور دیکھ رہے تھے جب بچی آئی تو وہ اٹھا ہی نہیں وہ وہیں بیٹھا رہا تو وہ بچی خود ہی گرتی پڑتی لڑکھڑاتی آ کے اپنے باپ کے کاندھے کے ساتھ لگ گئی ٹیک لگا کے کھڑی ہوگی تو جب اس صحابی نے دوبارہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو حضور کے آنسو داڑھی سے گرتے ہوئے قمیض مبارک تک آ چکے تھے اور محبوب کے وہ الفاظ جو میرا اور تیرا کلیجہ چیرنے کے لیے کافی حضور نے فرمایا مجھے اللہ کا سچا نبی مان ان کی چیخ نکلی یا رسول اللہ اگر سچا نہ مانتا تو میں کلمہ کبھی نہ پڑھتا حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنا سچا رسول مانتا ہے تو جس طرح بیٹے کے لیے اٹھ کے استقبال کرتا ہے بیٹی کا بھی ایسے استقبال کیا کر آپ کو کہیں کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی کہ جب سیدہ فاطمہ محبوب کی کچہری میں آئیں اور حضور بیٹھے رہے آپ مجھے ڈھونڈ کے دکھائیں کوئی ایسی روایت اگر آپ کے پاس ہے پوری زندگی مصطفیٰ کا یہ اس کی اچھا بولو یار سبحان تو یاد رکھیں یہ بات اپنے پلے سے باندھ لیں میں کبھی کبھی یہ جملہ بولتا ہوں بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ہم بے پیرے نہیں ہیں بولو نا جناب ہاں جی اسی بے مرشدے بھی نہیں ہیں تے اسی لوگڑ بھی نہیں ہیں لوگڑ سمجھ دو ساڑھے پنجابی چ اسی پنڈ رہندے ہوندے سن تے جڑے کتے دا کوئی مالک نہیں سی نہ ہوندا آندے سا لوگڑ کتا ہے کی یہ تے جدے گلے وچ پٹا ہوندا سی نا اونوں اسی لوگڑ نہیں سی آدے اسی آندے رکھے ہے او بولو نا یار رکھے ہے تو آپ نہ تو بغیر پٹے کے ہیں اور نہ ہی لوگڑ ہے وہ بولتے صحیح نا جے میں مرضی تو کردہ جانا تیرے گلے میں مصطفیٰ کی شریعت کا پٹا ہے تو اپنی طبیعت کے معاملے میں فیصلہ نہیں کر سکتا مومن کا جب بھی فیصلہ ہوگا وہ طبیعت پر نہیں محمد کی شریعت پر ہوگا بس یہ میری بات آج کا یہ پیغام تھا میں وہ آیت دوبارہ دہرا دوں اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما جسے چاہے وہ تیاں دے جنوں چاہے وہ پتر دے جنوں چاہے دوویں دے تے جنوں چاہے ککھ بھی نہ دے
لیکن اس پہ ایک جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، اس سارے معاملے میں چاہت صرف میرے اللہ کی ہے۔ تیرے گھر تھی آوے تے چاہت، پتر آوے تے چاہت، دوویں آون تے چاہت، اللہ ککھ بھی نہ دے تے چاہت، بس اس نشے چ زندگی گزار کہ تیری چاہت نہیں میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔